السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواہ البخاری و مسلم۔ محترم سامعین و سامعات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن احدكم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز سامنے والے کے لیے بھی پسند کرے۔ اس کا ایک تو عام سا مفہوم ہے یہ، لیکن اگر تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں گے، ایمان ایک مسلمان کا گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان جو ہے نیکی کا کام انجام دیتے ہیں تو اسی صورت میں بڑھتا ہے، اگر وہی نافرمانی یا برائی ہوتی ہے تو گھٹ جاتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ، نیکی کے کام سے، اللہ کے اطاعت کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے اور وہی نافرمانیوں سے گھٹتا ہے۔ لیکن یہاں جو آگے کا جو جملہ ہے، حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ میں وہی چیز اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں سامنے والے کے لیے بھی پسند کرے، جہاں دین اور دنیا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں میں جس کو قرآن اور سنت کی توفیق دی ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قسم کی توفیق دی ہے جو قرآن اور سنت منہج سلف تمام کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اسی صورت میں اپنے سامنے والا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا رشتہ دار ہے، یا ایک عام مسلمان ہے جو میرے پہچان میں بھی ہے یا پہچان جس کو پہچانتا بھی نہیں ہوں، لیکن فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کے لیے بھی کیا کروں گا، کوشش کروں گا کہ میں اس کو بھی صحیح راستے پر لاؤں، میں بھی صراط مستقیم کا راستہ، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کسی کو ذریعہ بنایا ہدایت کا، تو میں بھی کسی کا ذریعہ بن جاؤں۔ ایک تو یہ کام ہو سکتا ہے کہ میں کیا کروں گا، وہی چیز اپنے لیے پسند کروں گا۔ میں اگر اپنے لیے جنت پسند کرتا ہوں، اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں جو کام میری دنیاوی اخروی دونوں سنوار دے مجھے، ویسے کاموں کی تلاش میں رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ایسے ہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی جو بہت سارے شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو بہت سارے بدعات میں، خرافات میں، رسم و رواج میں، ایسے کاموں میں جس کا دین سے کوئی دینا دینا نہیں ہے، تو ان لوگوں کو کوشش کرے کہ میں کیا ہے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کروں۔ ایک تو پہلا یہ۔ دوسری چیز اس حدیث کی روشنی میں، حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں سامنے والے کے لیے بھی پسند کریں۔ سماج کے اگر نظر دوڑائیں گے، معاشرے میں اگر تجزیہ کریں گے آپ، تو اسی صورت میں آج دیکھیں عام طور پہ لوگوں کا تعلق تجارت سے ہے، عام طور پہ لوگ بزنس کرتے ہیں، آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، یا ایک ہر طریقے سے دیکھیں آپ جو نہیں کر رہے ہیں، یا ایک سماج کا جائزہ لیں تو ایسی صورت میں اندازہ ہوگا کہ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ میں اپنے حد تک درست ہو جاؤں لیکن سامنے والے کا نقصان کر دوں۔ اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ میرے اچھائی کے لیے یا میں اونچی سطح پر آنے کے لیے سامنے والے کا گلا دبا دوں، یا کہ میں اچھا بننے کے لیے سامنے والے کو کچل دوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے اچھے بننے کے لیے ساری دنیا کو میں گڑھے میں دبا دوں، جس کے بعد میں اس گڑھے پہ چڑھ کر جو ہے میں خود دنیا کے سامنے ایک اونچا مقام، ایسا اسلام نہیں۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ میں جو بھلائی چاہتا ہوں سامنے والے کے لیے بھی وہی پسند کروں۔ اگر کسی کو سامنے والے کے لیے دبانا دیکھتا ہوں تو اسی صورت میں کل ہو سکتا ہے کوئی مجھے بھی دبا دے گا، کل ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ ظلم کو پنپنے نہیں دیتا۔ ہمیشہ یہی سوچ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں کسی کے بارے میں حسد، بغض رکھتا ہوں، اپنے دل میں کینہ رکھتا ہوں، کپٹ رکھتا ہوں، تو اسی صورت میں سمجھے کہ سامنے والا بھی وہی کرے گا۔ جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو میں سامنے والے کے لیے بھی نہ کروں اس کام کو۔ مثال کے طور پہ تجارتیں ہیں، عام طور پہ لوگ کرتے ہیں مسلمان،
تو اسی صورت میں دیکھیے میری تجارت کو فروغ دینے کے لیے، میری تجارت کو اچھی بنانے کے لیے سامنے والے کو نقصان پہنچا کر کیا میں اپنی تجارت کو اچھا بنا پاؤں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا اسلام حکم نہیں دیتا۔ اسلام تو خیر خواہی کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ اسلام اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ کی تجارت کو بھی نقصان نہ ہو، اس لیے اس کی تجارت کو بھی نقصان نہ ہو۔ رزق کا مالک تو اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن اصول کو اپنانے کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلا کریں، اللہ ہمارے ساتھ بھلا کرے گا۔ میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کروں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھائی کرے گا۔ میں لوگوں کے سلسلے میں اچھا گمان رکھوں تو اللہ تعالیٰ، حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ میں جب اس قسم کا معاملہ کروں گا تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب بن جاؤں گا، پسندیدہ بن جاؤں گا، تو خود بخود اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھی حکم دیتا ہے، اور زمین والوں سے بھی کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا تم بھی اس سے محبت کرو۔ ہمیشہ مسلمانوں کو جس طریقے سے معاشرے میں آج یہ لگتا ہے کہ آپس میں ہمارے بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری ہماری برائیاں سب اپنی رہتی ہیں، لیکن ان برائیوں کو دور کرنا، ان خرابیوں کو اچھائی میں بدلنا، ان برائیوں کو اچھائی میں بدلنے کے لیے پہل ہم ہی کو کرنا، ساری چیزیں ہم ہی آگے بڑھنا ہے، اقدام ہم ہی کو کرنا ہے۔ ہم کیا کریں؟ شروعات میرے سے، میں خود کروں کہ میں سامنے والے کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، لین دین میں ہم اچھے رہیں، زبان کے ہم پکے رہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہ کریں۔ یہ سارے معاملات خود سے آگے بڑھ کر جب کریں گے تو سامنے والا بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، بھلائی کا کام کر رہا ہوں، اچھائی کا کر رہا ہوں اللہ کے حکم پر۔ تو ایسی صورت میں اس کام کو جب میں اس سوچ کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ حکم میرے رب کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، اسلام کا ہے، شریعت کا ہے، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ خود بخود میری اس نیکی کے بدلے اس کے دل میں میرے سلسلے میں اچھا گمان پیدا کرے گا۔ سامنے والا مجھے بھی وہی نظریہ رکھے گا جو میں اس کے حق میں رکھتا ہوں۔ آج دنیا میں عموماً جو نظریہ یہی ہے کہ ہم سارے لوگوں کو خراب سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں خود اچھا نہیں ہوں۔ سارے لوگوں کے سلسلے میں نظریہ یہی ہے کہ فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں جب اچھا نہیں رہوں گا، سامنے والے کو وہی سمجھوں گا کہ جو وہی خراب ہے، وہ خراب ہے، یہ خراب ہے۔ لیکن اسلام جو حکم دیتا ہے کہ میں اچھا رہوں، میں لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھوں، اچھا گمان رکھوں، ان کے بارے میں کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی غیبت، فلاں کوئی چیز نہیں رہے گی، تو ایسی صورت میں معاشرہ کیا ہے؟ بالکل بہترین معاشرہ ہوتا ہے، آپس میں روابط مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان بنیادوں پر ایمان کی مضبوطی ہے۔ لا یؤمن احدکم، مومن نہیں ہو سکتا، کہا مومن نہیں ہو سکتا کب تک؟ یہاں تک کہ میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں سامنے والے کے لیے بھی وہی پسند کروں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے لیے جو چیز کرتا رہوں گا سامنے والے کے لیے بھی وہی کروں، تو ایسی صورت میں میرے ایمان میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، مجھے وہ مقام دے گا اللہ تعالیٰ جو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس قسم کا مقام مجھے اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو آج ہمارے سماج میں دیکھیے، معاشرے میں دیکھیے، جائزہ لیجئے کہ کس قسم کا ماحول پنپ رہا ہے۔ جو بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دیا ہے، ہمیشہ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں، دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا جائزہ لے لیں۔ دوسروں پر آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو زیب نہیں دیتی آپ کو، تو ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، خود ہماری اپنی شخصیت پر داغ ہے، دھبا لگائیں گی، اس لیے کہ میں خود لوگوں پر تنقید کرتا رہوں گا۔ اصلاح اپنے نفس سے کرنی ہے، اصلاح جو ہوتی ہے اپنے نفس سے کرنی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں، مثال کے طور پہ، جو برائیوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے معاشرے کے اندر، جیسے دھوکہ دہی ہے، یا ایک حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیبت ہے، فلاں ہے، یہ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کروں گا کہ میں کسی کے بارے میں غیبت نہیں کروں گا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں سچائی کو اپناؤں گا، میں امانت داری کا پاس و لحاظ میں رکھوں گا۔ میں شروعات کرتا ہوں، ایک ٹائم ہوگا، دو ٹائم ہوگا، تین ٹائم، اس کے بعد لوگ خود میرے اس رویے سے، میرے اس سلوک سے، میرے اس معاملے سے لوگ خود متاثر ہوں گے، اور وہ خود اپنی عادتیں مجبور ہو جائیں گی بدلنے پر کہ نہیں بھائی، فلاں آدمی معاشرے کا بہترین آدمی، اچھے اخلاق کا مالک ہے، اس سے آپ دوستی کریں، معاملہ کریں، آنکھ بند کر کے اس کے ساتھ ساری چیزیں کریں۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل میں میرے سلسلے میں بٹھائے گا۔ تو یہ معاشرے میں کرنے کا یہ کام ہے۔ سب سوچتے ہیں کہ آگے کون بنائے گا اصلاح، سارا معاشرے کی اصلاح کرنے جائیں گے تو خود ہم جو ہے
اصلاح کے بجائے اپنے آپ میں ہم گناہ میں چلے جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ معاشرے کی کریں، خود کی اصلاح کریں۔ تو ایسی صورت میں اپنے حد تک کوشش کریں، تو ایسی صورت میں دھیرے 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 آپ کا دیکھ کر، آپ کے اخلاق سے، آپ کے رویے سے، آپ کے سلوک سے دیکھ کر یہ ساری چیزیں پھیلتی ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا۔ آپ نے مکہ کے اندر جو ہے نبوت سے پہلے جو خرابیاں تھیں، وہ ساری خرابیوں کو دیکھا، سب کچھ کیا۔ تجارت کے غرض سے ایک جو بات میں نے کہا تھا، تو اس سلسلے میں ایک دلیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر نبوت سے پہلے مکہ کے بھی بڑے بڑے تاجر لوگ تھے، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے لوگ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تجارت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کے اندر کوئی دھوکہ نہیں۔ یہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو ہے آ کر ساری چیزیں بتلایا کہ میں نے آج سے پہلے بے شمار تاجروں کے ساتھ آپ کے مال سے تجارت کے ساتھ گیا تھا، میں لوگوں کے ساتھ گیا تھا، لیکن جو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میں نے دیکھا، وہ کسی اور کے اندر اتنی اچھائیاں نہیں دیکھی۔ کیوں؟ جو تجارت کے اندر وہ سچائی اپناتے تھے، وہ سچائی میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھی۔ تو لہٰذا آج کیا ہے، ہمیں حق جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سچے دین کے تابع دار ہیں، ہم متبع ہیں اس رسول کے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بن کر آئے تھے، تو ایسے رسول کے ماننے والے ہیں، تو ایسی صورت میں جب کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کا حکم ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کے سچے بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری شریعت سب سے اچھی ہے، مذہب سارے مذاہب میں دنیا کے اندر سب سے اچھا ہے، تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم صرف زبانی دعوے سے نہیں، اپنے عملی پوری زندگی کے اندر ہم کیا کریں، ہر میدان کے اندر عمل کر کے بتلائیں کہ ہاں ہماری ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں عملی نمونہ پیش کریں گے۔ ہم اپنی زبانی دعوے سے نہیں، ہر آدمی اپنی فیلڈ میں جو ہے اسلام کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان سب چیزوں کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے سارے کام انجام دے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایک ذریعہ بن جائیں گے خود، ایک تو ہماری تجارت بھی ہوگی، جو میدان میں ہم کام کرتے وہ کام بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ دینی قوانین اور ضوابط کو ہم سامنے رکھ کر اس کام کو انجام دیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہم شریعت پر خود بھی عمل پیرا ہوں گے، اس شریعت کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہماری تجارت بھی بنے گی، ہمارا جو میدان ہے وہ میدان بھی وہ جو ہے ایک وسیلہ بن جائے گا ہمیں۔ تو یہ شریعت یہ بات کا حکم دیتی ہے، اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ جو کام آپ حکم دیتے، سب سے پہلے آپ خود عمل کرتے، بعد میں لوگوں کو بتلاتے، اس عمل کے ذریعے لوگ سمجھ جاتے کہ ہاں یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اسلام کو پھلنے میں، پھولنے میں اور آسانی کے ساتھ دنیا میں عام کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان ہو گیا۔ تو لہٰذا اسی پر چلتے ہوئے صحابہ کرام بھی چلے۔ تو لہٰذا یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کے تحت کہا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی اس وقت تک تم میں کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے سامنے والے کے لیے بھی پسند کرے۔ جو چیز میں اپنے نفس کے لیے ناپسند کرتا ہوں، جس سے کراہت کرتا ہوں، وہ چیز مجھے معلوم ہے کہ انجام دینے سے میرا نقصان ہوگا، تو سامنے والے کے لیے بھی آپ اس نقصان کو برداشت نہ کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے اس کام سے مجھے بھی خسارہ اٹھانا ہے، بزنس میں ہو، تجارت میں ہو، فلاں میں ہو، تو ایسی صورت میں وہ کام سامنے والے کی رہنمائی کر دے، کہاں یہ کام غلط ہو رہا ہے، لہٰذا آپ بھی اس سے بچ جائے۔ تو یہ کام ہمیں پھیلانا ہے۔ تو یہ پھیلائیں گے کیسے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے ہم پھیلائیں گے۔ اس لیے کہ برائیاں جیسے ہماری عملی زندگی سے آ گئے ہیں پوری، تو اس چاہتے نہ چاہتے ہوئے تو ہم اچھائی کو بھی برائی کے بدلنے میں ہم اچھائی کا جب ساتھ دیں گے، تو ایسی صورت میں اس اچھائی کو پھیلانا بھی ہمیں اپنے عملی نمونے سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ تو لہٰذا اس کام کو سب سے پہلے خود عمل کریں، اور سامنے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی حسن ظن رکھیں، معاملہ بھی اچھا کریں، اخلاق سے پیش آئیں، اچھا سلوک کریں، رویہ اچھا کریں۔ تو ایسی صورت میں اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں سامنے والے کے لیے وہی، تو میں بھی خوش، وہ بھی خوش رہوں گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو آپس میں روابط اچھے بنانے، تعلقات اچھے قائم کرنے کے لیے یہ اصول ہمیں دیا ہے، تو لہٰذا اس پر ہمیں
عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ، ایک دوسرے کا ہمدرد اور ایک دوسرے کے لیے اچھائی کو چاہنے والا بنائے، اور اللہ تبارک تعالی جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان کی حالت زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے، سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔